انا قد اوحینا الینا ان العذاب علی من کذب وتولى. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا بھائی ہم نے یہ پیغام اتارا ہے رسول کی زبانی بھی ہم پر یہ پیغام آیا ان قد اوحینا الینا. ہمارے جو یہ پیغام آیا ہے علی من کذب جو حق کو جھٹلائے گا ان العذاب علی من کذب وتولى. جو حق کو جھٹلائے گا حق سے منہ موڑے گا ان پر ہمارا عذاب آئے گا. ایک اور جگہ سے یوسف نکال بنے بلا یرد باسنا عن القوم المجرمین. بلا یرد باسنا عن القوم. جو بھی مجرم ہوگا جو بھی اللہ کے حکم کو توڑے گا انکار کرے گا غلط تعمیل کرے گا تو جیسے بھائی جان نے کہا ابھی باطل عقائد پہلے بتائیں گے ہمارے معاشرے میں کیا کیا پھیلے ہوئے جو ہم نے دیکھے جو میں اس منکار نے دیکھی اور پھر کوشش کریں گے بھی اس کا صحیح جواب بھی آئے. اگر نہ جواب ملا تو پھر ہم فصل اہل ذکر ان کو اللہ تعالیٰ اگر نہیں پتا تو پھر بتا بھی دیں گے. ایک عقیدہ جو کافی حضرات نے بیان کیا ہے بھائی حیات قبر کا. حیات امام ابن تیمیہ کتاب ہے عقیدہ واسطیہ. کسی نے دیکھی ہے کسی نے پڑھی ہے عقیدہ واسطیہ اور مؤلف ہیں امام ابن تیمیہ. اس کے صفحہ 27 پر ایک منظوم عربی نظم ہے عقیدہ واسطیہ. کتاب کا نام ہے پیج نمبر ہے 27. اس میں لکھا ہوا ہے کہ لمبی چوڑی نظم ہے. اس میں یہ بتایا ہے بھائی توسل میرا عقیدہ ہے وسیلہ میرا عربی میں ہے وہ اب میں تو ابھی سنا کے بھی پنجابی بتاؤں گا. عقید توسل میرا عقیدہ ہے. حیات قبر کے ہم اہل حدیث یا حنبلی اکیلے قائل نہیں ہیں. عقیدہ حیات قبر وہ عذاب تو بات کی بات ہے نا. جب حیات ہو جائے گی تو پھر آرام رات سے تو ساری چیزیں آ جائیں گی. اس میں حنفی بھی قائل ہیں اس میں حنبلی بھی قائل ہیں شافی بھی قائل ہیں اور مالکی بھی قائل ہیں. یہ شیخ سے لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں بھائی اگر حنبلی قائل ہیں اور اب سارا حنبلی امام احمد حنبل کا پیروکار نہیں ہے. ہمارے ملک جو بھائی اہل حدیث ہیں رازوی نعمان ہے مجھے پتہ کون اہل حدیث ہے. جو مسلمان قائل ہیں اہل حدیث ہوں حنفی ہوں مالکی ہوں شافی ہوں یہ قرآن مجید کے خلاف ہے. حیات ہونا مانا تیسری زندگی ہے. حیات ہونا تیسری زندگی ہے. دوسرا اہل عرب جو ہیں وہ اللہ کی جسم کے حنبلی بھی قائل ہیں. حنبلی جو بھی ہوگا چاہے ہمارے ملک کا ہو دنیا میں جہاں بھی ہو وہ اللہ کے جسم کے قائل ہیں. اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے کہ کلو من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کلو شیء ہالک الا وجہ. آیا نہیں کھڑا بھائی تبارک الذی بیدہ الملک. ٹھیک ہے جی. اور کہیں یہ بھی میں نے پڑھا ہے بھائی جب قیامت ہوگی نا تو اللہ پوچھیں گے جہنم سے حل امتلاتی کہے گی بتقول حل من مزید. پروردگار کو اگر باقی کھڑے ہیں تو ان کو بھی ادھر ہے نا بھائی. اب بات یہ ہے تو پھر امام حافظ عبدالسلام بن محمد جو ہمارے پاکستان کے چوٹی کے عالم ہیں منہ سے نکل جائے تو معذرت ہے. چلو وہ کہتے ہیں بھائی اللہ جل شان ہو نے اپنی پنڈلی رکھی. اب پنڈلی بھی ثابت ہوئی رکھی نہ رکھی بات کی بات ہے. رکھی تو پنڈلی کا لفظ آیا ہے نا. اب اس کا کیا جواب ہے. آیا یہ جو اعضاء ہیں اللہ کے مشہور اعضاء ہیں ان کی کیا تعبیر ہے. کہیں سے میں نے نقل کیا ہے وہ ملے تو دکھاتا ہوں بھائی ان کا کیا جواب ہے. ایک منٹ اعضاء الہی کا مفہوم. اعضاء الہی کا مفہوم تفسیر کا نام ہے عروۃ الوثقی. آپ نے بھی دیکھی ہوگی اور لکھنے والے ہیں مولانا جناب عبد الکریم عصری گجرات کے ہیں. عبد الکریم عصری
تفسیر ہے عروۃ الوثقیٰ، اتنی موٹی 8-9 جلدیں مسئلہ عائشہ میں پڑھی ہوئی ہے۔ ان میں نے دیکھا ہے اعضاء الہی کا کیا مفہوم ہے۔ پھر آیا اعضاء الہی ایجاد ایسا ہاتھ ہے، چہرہ ایسا ہے، پنڈلی ایسی ہے، یا ایسا کوئی اور مفہوم ہے؟ اچھی تعبیر تو ہونی چاہیے نا۔ عروۃ الوثقیٰ جلد 9 صفحہ نمبر 371۔ اللہ پلا برکت دینے راوی، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یا کسی دوسرے عضو کا جب بھی ذکر آئے گا تو اس سے اس کی قدرت مراد ہوتی ہے، تو اس سے اس کی اللہ کی قدرت مراد ہوتی ہے، کیونکہ اس کی ذات کے لیے اس کی صفات سے باہر کسی دوسری چیز سے تشبیہ دینا حرام، ناجائز و حرام ہے۔ حرام انا ممنوع ہے، حرام انا حرام ایک ہماری ہے نا، حرام کیا ہوتا ہے؟ ممنوع ہے۔ لیسا کمثلہ شیء، اس لیے اس کی صفات کے اظہار کے لیے ہاتھ، چہرہ وغیرہ کا قرآن میں اور احادیث میں ذکر آیا ہے، لیکن افسوس کہ لوگوں نے اس سے مراد اعضاء ہی لیے ہیں، اس سے مراد اعضاء الہی لیے ہیں، اعضاء باری مراد لیے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ جسم و اعضاء سے پاک ہے اور اللہ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے۔ یہ جو میں نے تعبیر دیکھی، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح اہل علم، ہاں تہجد کے وقت اللہ جل شان ہو نیچلے آسمان پر آ جاتے ہیں، آسمان دنیا سے کہتے ہیں، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، ہے نا بھائی۔ اللہ تہجد کے وقت پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور عرش خالی ہو جاتا ہے۔ عرش وہ عقیدہ واسیہ میں لکھا ہوا ہے، این کان قبل العرش، جب عرش تھا نہیں، این اللہ کہاں تھا؟ این کانا ان یخلق السماوات والارض، جب زمین آسمان بھی نہیں تھے، این اللہ کہاں تھا؟ جہاں تھا اب بھی وہیں، جیسے شان میں تھا اسی شان میں ہے، نہ اترتا ہے اور نہ صعود ہوتا ہے۔ ربانی صاحب بھائی جان، اہل عرب حضور پر جادو کے بھی قائل ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں نے کہیں جمع پڑھا اور میں نے وہ تفسیر ابن کثیر کے سارے حوالے دکھائے، میں بیان کیے بھائی، ان میں ایک ہے کہ آپ کی ذات ببرکات کا دماغی جو ذہنی تھا نا، وہ بھی 6 مہینے تک اپسٹ رہا ہے، معطل رہا ہے، اور آپ پوچھتے تھے میں نے فلاں کام کیا ہے، 5 حدیث اس میں۔ تو یہ جب دماغی اپسیٹ ہو، قرآن بجاتا ہے نون والقلم ما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون، وما انت بنعمت ربک بمجنون، وما انت، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے فضل و کرم سے قطعاً مجنون نہیں ہیں۔ اور ایک اور تکویر میں یا انفطار میں ہے وما صاحبکم بمجنون، تمہارا جو ساتھی ہے نا، یہ تمہارا رہنما ہے نا، وما صاحبکم بمجنون۔ اب سارا جہان کہتا پھرے اللہ کی کتاب نہیں کہتے تو ہم سب کو جھوٹا کہتے ہیں اور اللہ کی کتاب کو سچا کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اہل عرب فتاویٰ میرے پاس ہے، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا، خام کا کوئی بات نہیں کروں، بیان کرنے میں مجھ سے غلطی ہو جائے وہ علیحدہ بات ہے، اس کی نماز میں کہا میں سمجھا نہ سکوں وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ میرا قصور ہے، بات جو ہے نا پیچھے کہیں نہ کہیں صحیح ہے۔ اہل عرب اور برے صغیر پاک و ہند کے لوگ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے قائل ہیں، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد ثانی کے، میں نے ایک ڈی جی خان سے کورس کیا تھا عیسائیوں کا، شاہ آسمانی کی آمد ثانی، تو میں نے یہ رد لکھا تھا سورۃ صف میں، تو انہوں نے مجھے جزاک اللہ بھی کہا تھا، حالانکہ عیسائی تھے۔ شاہ آسمانی کی آمد ثانی قرآن مجید میں ہے، احادیث میں بھی آئیں گی، فتاویٰ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا جو مفتی اعظم ہے ان میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن کی سب آیت میں لکھی ہوئی ہے، صف کی آیت میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا آئیں گے اتنے سال قبول کریں گے۔ سورہ صف میں ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ، یہ ٹبے میں نے وہ فتاویٰ بھی دکھایا تھا رات کو، اور یہ آیت مبارکہ بھی قرآن سے دکھائی تھی۔
فلما جاءہم قالوا ھذا سحر مبین۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی انجیل میں حوالہ ہوگا اس وقت، قرآن میں جو آ گیا ہے، اب نہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا اسمہ احمد، اسمہ احمد، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب بات یہ رہی، اب کوئی آدمی اس کی عقیدہ رکھے ومن کذب علی ومن کذب وتولی وان العذاب علی من کذب، اگر اس سچی بات کو کوئی جھٹلاتا ہے، یہ کان کھول رسول ہے، ان العذاب علی من کذب، جو اس کو جھٹلاتا ہے، وتولی، یاد رکھے ان عذاب آئے گا کہ نہیں، بلا یرد باس ہونا ہے قوم مجرمین۔ ادھر ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے، اتفاق ہوا کہ میں نے عصر کی نماز پڑھی، ایسے جیسے یہ فرنٹ ہے نا، یہ پہلا وہاں شعر لکھے ہوئے تھے اردو میں، تو میں نے بات پڑھنا کہ دیکھو تو کیا، مجھے ذرا بڑی سی، میں نے کہا دیکھو تو کیا لکھا ہے، اچھی بات بھی ہوتی ہے نہیں، تو اسلام کو اصول ہے خذ ما صفا ودع ما قطر، خذ ما صفا ودع ما قطر، اچھی چیز لے لو بری کو چھوڑ دو، تو میں نے وہ نقل کی۔ مجھے عائشہ بھی سنا تھا اجماع والے دن بھی، وہ تھا میری چشم علم کو، میری چشم علم کو، میری چشم علم نمناک، میری چشم علم کو نمناک کر دے، میری چشم علم کو نمناک کر دے، میرے دل کو علیشوں سے پاک کر دے۔ باجور صحیح بھی ہیں، میرے دل کو علیشوں سے، کفر کی علیش، شیر کی، بدعات کی، فرقہ پرستی کی، یہ جتنے قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان سے کیا کر دے، پاک جمل صحیح ٹھیک ہے۔ دیکھنا یہ ہے مجھے کچھ بھی درکار نہ ہے یا رب، مجھے کچھ بھی درکار نہ ہے یا رب، مجھے فقط غلام شہنشاہ لولا کر دے۔ کیوں جی؟ لولا لما ما خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تو نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا، لولا کا اگر تو نہ ہوتا۔ ایک کتاب پڑھنے الذکر الحسین فی سیرت نبی الامین محمد شفیع اکاڑوی کی، اس میں آیا آدم نہ ہوتا، حوا نہ ہوتی، فلاں نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا، فلاں نہ ہوتا، میں کہا تو ہوتا بھائی، تو ہوتا بھائی، کچھ نہ ہوتا، مجھے فقط غلام شہنشاہ لولا کر، یہ جملہ خطرناک، یہی دو الفاظ جو ہیں، لولا کا معنی ہے اگر آپ سب کی ذات بابرکات نہ ہوتی کچھ نہ ہوتا، کچھ نہ، اسے کہتے ہیں بھائی وجہ باعث تخلیق کائنات، بھائی دنیا بنی ہے نا اس لیے بنی ہے، جب کہ اللہ فرماتے ہیں فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، فذکر، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان بندوں کو نصیحت کرتا رہے، انہیں سمجھاتا رہے، فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ نصیحت ماننے والوں کو نفع دے گی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وما خلقت الجن والانس، ہم نے انسانوں کو پیدا کیا، جنوں کو پیدا کیا، کیسے جی؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میرے آگے جھکتا کون ہے، میرا فرما بردار کون ہے، میرے حکم پر چلتا کون ہے، میرے حکم سے گردانی کرتا کون ہے، یہ دیکھ۔ جو بھی چوکھٹ پہ تیرے مانگنے والے ہوں گے، جو بھی تیری چوکھٹ پہ مانگنے والے ہوں گے، ہاں وہی لوگ زمانے میں نرالے ہوں گے، جو بھی چوکھٹ پہ تیرے مانگنے والے ہوں گے، اللہ کی چوکھٹ پر مانگنے والے ہوں گے، وہ تو ٹھیک ہے نا۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، ابھی استاد بتا رہے تھے یا ایھا النبی نے کیا جی، بھائی سارا انسان، سارے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ ھو الغنی الحمید، واللہ الغنی وانتم الفقراء، یہ یہودی کہتے ہیں ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ تو ہے فقیر ہم اغنی ہیں، نہیں دوزخ پکارے گی گناہگار کہاں ہے یا رب، گناہگار گناہ نہیں، دوزخ پکارے گی گناہگار کہاں ہے یا رب، حق سے آئے گی ندا محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ پھر دوبارہ سنو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میرے محسن، دوبارہ سنو، دوزخ پکارے گی، دوزخ کہتی ہے حال میں مزید اللہ کو کھڑے ہیں ادھر بھیجو،
کہاں ہے یا رب، حق سے آئے گی ندا، محمد نے سنبھالے ہوں گے۔ وہ بڑے عرصے کی بات ہے، کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے۔ شہید آباد میں ایک عالم تھے مولانا خدا بخش اظہر، اگر کسی نے نام سنی، خدا بخش منہ سے نکل جاتا ہے، پکی کھڑی ہے گا، خدا بخش اظہر سے، انہوں نے ہمارے علاقے میں جلسہ کیا۔ کدب جب قیامت ہوگی نا، 2 دفعے لوگ چلے جائیں گے، اللہ پاک حکم دیں گے صحابہ کرام کو بھی ایسے تھبا پتی کیا کرو، ایسے نکال کر 200 سے جنت میں صحابہ کرام سہز، آخر میں حضور ایسے لگائیں گے اور سارے جہنم میں ایک بھی نہیں رہے گا۔ جب ابھی بیان ہو رہا تھا یدخل نارا خالدین اما یاسی اللہ ورسولہ یدخل نار خالد، سب جن میں آیت کھڑی ہے، ابدیت ہے۔ تو یہ کہنا جی محمد نے سنبھالے ہوں گے، یہ کیسے خطرناک ہے؟ جب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، ہاذا مانا کوئی تو مخاطب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا وقال رسول یا رب ان قومی اسادی، وقال رسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جن کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے ان کو سنبھالیں گے؟ تو اس لیے بھائی بات یہ ہے، یہ اسی عروۃ الوثقی میں ہے جی، اسی عروۃ الوثقی میں ایک نظم تھی، یہ دعا ہے، یہ کتاب کا نام ہے مداح اعلی حضرت صفحہ 27، کتاب کا کیا نام ہے؟ مداح اعلی حضرت صفحہ 27، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا میرا تیرا خدا نعوذ باللہ احمد رضا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا میرا اور تیرا خدا احمد رضا ہے، 2 عالم میں ہے تیرا آسرا، ہاں مدد فرما شاہ احمد رضا، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گدا، کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں گدا، چھوڑ کر در آپ کا احمد رضا، چھوڑ کر در آپ کا احمد رضا، حشر کے دن جب کہیں سایہ نہ ہو، حشر کے دن جب کہیں سایہ نہ ہو، اپنے سایہ میں چھپا احمد رضا، بلکہ کسی اور نے کہا ہے بلکہ دن حشر کے بھی جس وقت قاضی ہو خدا، بلکہ دن حشر کے بھی جس دن قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یہ کہوں گا برملا، اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، وقت ہے امداد کا۔ اب نیچے تھوڑی تنقید ہے، کسی نے کہا پیر جی اس سلسلہ میں قرآن کریم کا ارشاد ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، امر مانا راج، امر مانا حکم، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار۔ یہ کہاں گیا آپ کا دمن پکڑ کر کہوں گا برملا، اس وقت قیامت کے دن کوئی جان کسی جان کے بارے میں اختیار نہیں رکھے گی، قارئین فیصلہ خود کریں کون سچا ہے اور کون، ٹھیک ہے سوچ ٹائم دیکھنا، چلو جی چلو ساتھ میں، تو میں نے نا کچھ یہ پڑھتے رہتے ہیں تو میں نے کوئی سے کوئی لکھے ہیں 4 چیز، ایک یہ لکھا ہے فضائے بدر، فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، فضائے بدر تو اللہ کے آگے جھوک تو صحیح، مفت سے کہتے فضائے بدر پیدا کر کہ فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی، سدھامی میں سجدہ ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت، وابشروا
بل جنت پتہ ہے کہ میں کون تم تو وعدو کہ جی التي كنتم توعدون ولكم فيها ما تشتهي انفسكم نزلا من غفور رحیم. یہ اس اللہ غفور الرحیم کی طرف سے تمہارا کیا ہے؟ مہمانی ہے نا بھائی؟ یہ نہیں میرے بھائی. فضائے بدر پیدا کر، پہلے شرط ہے ہم نیک ہوں، ہم اللہ کے فرما بردار ہوں، پھر فرشتے آئیں گے، ورنہ عذاب کے لیے فرشتے تو کہ نہیں. ایک بات میں نے کہا جی، ایک میں نے فرش چھپایا، میں وہی سنا رہا ہوں. نصیحت آموز اشعار انہیں بار بار پڑھیں اور ان کے مطابق خود کو ڈھالیں. شکریہ. ان کے مطابق خود کو ڈھالیں. شکریہ. جن میں ہو جاتے ہیں انداز خدائی پیدا، جن میں ہو جاتے ہیں انداز خدائی پیدا، ہم نے دیکھا ہے وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں. جس کے اندر تکبر آیا نا، اس کے دین تھوڑے، اس کے دین قرآن مجید میں ہے بھائی. اس صافات میں جب انہیں کہا جاتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بل جاء بالحق وصدق المرسلین. بل جاء بالحق، جبکہ وہ رسول حق لے کر آیا ہے، وصدق المرسلین، رسولوں نے بھی سچ کہا ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے. تو لہذا تکبر درست نہیں ہے. تکبر اللہ کو زیب ہے. بکبر ہو تکبیرا. قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبر ہو تکبیرا. ایک بشر کو ہے لازم، بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے. بشر کو ہے لازم، یہ میٹرک کے پیپر میں تھا یہ شعر، پوری نظم سے یہی میرے پسند ہے کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو ممکن کام اپنے آپ سنبھالے. جہاں تک ہو ممکن کام اپنے آپ سنبھالے. بیدی بکری کو کون کہا کے دے دے. دست ہمت سے ہے بالا، دست ہمت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ. دست ہمت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ. پست ہمت یہ نہ ہو، پست ہمت یہ نہ ہو، پست قامت ہو تو میرے پر کا چھوٹا قد ہو بے پیا، ہمت تھوڑی نہ ہو. پست قامت یہ نہ ہو، پست ہمت یہ نہ ہو، پست قامت ہو تو. جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن ان کے پیچھے قافلہ ہوتا ہے. جن میں اکیلے چلنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ایک دن ان کے پیچھے قافلہ ہوتا ہے. کل پرسوں میں کہیں سے گزر رہا تھا، لکھا تھا ان لوگوں کی قدر کرو جن کی وجہ سے تم اس مقام پر ہو. استاد جی، ان لوگوں کی قدر کرو جن کی وجہ سے تم اس مقام پر ہو. کیوں جی؟ اللہ کا احسان نہیں بھائی. اتنے بیٹھے اللہ دکھا رہے، سارے بیٹھے، ہمارے کا احسان نہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. چلو جی، باقی رہے انشاءاللہ، زندگی رہی. پھر وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.